أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. فالحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. ایک مرتبہ پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. آج انشاءاللہ تعالی اپنی حفاظت کی ایک دعا کا ذکر کرنا ہے. موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں سے اس کا تعلق ہے. سورۃ الغافر میں ہے یہ دعا، سورۃ غافر، اور جو اس کی 27ویں آیت ہے. پہلے میں تھوڑا سا آپ کے لیے ایک سین سیٹ کر دوں تاکہ آپ اس دعا کا بیک گراؤنڈ سمجھ لیں، اس کے پس منظر میں کیا بات ہے، ورنہ دعا صحیح طرح سمجھ نہیں آئے گی. اصل میں بات یہ تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرعون کے دل میں ایک خاص محبت ڈال دی. وہ ایسا انسان تھا جس کو قتل کرنے میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں تھی، یہاں تک کہ بچوں کے قتل میں بھی اسے کوئی ہچکچاہٹ نہیں تھی. یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، وہ تمہارے بچوں کو ذبح کر دیتے تھے، تمہارے بیٹوں کو، عورتوں کو جینے دیتے تھے. اس کو اس پالیسی میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں تھی. لیکن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں خاص فرمایا وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، کہ میں نے تم پر اپنی ایک خاص محبت ڈال دی. اور اس خاص محبت کی وجہ سے جب آسیہ ان کو اٹھا کر لائی ہیں اور فرعون کے سامنے ان کو پیش کیا ہے اور کہا ہے عَسَىٰ أَن يَنفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا، کہ شاید یہ ہمیں کچھ فائدہ دے دے یا اس کو ہم اپنے اولاد کی طرح ہی رکھ لیں، تو اس وقت فوراً یہ کہنے کے بجائے اس کو نہیں، اس کو مار دو، نہیں رکھنا اس کو میں نے. کیونکہ ان کی رنگت سے تو فوراً ہی پتہ چل جاتا تھا کہ یہ فرعون کی قوم سے نہیں ہے، یہ بنو اسرائیل کی قوم سے ہیں. اور ابھی پالیسی دی تھی کہ سارے بچوں کو مار دو. تو وہ بچہ سامنے جیسے ہی آیا، اور وہ بھی آپ اندازہ کریں کہ وہ اس موقع پر آیا، ابھی وہ ملٹری کیمپین چل رہی ہے کہ وہاں فوجی جا کر بچے ڈھونڈ کر مار رہے ہیں اور ہر قسم کا خون بہہ رہا ہے. اور اس دوران ایک بچہ پانی کے ذریعے اس پورے ملک کی سب سے سیکیور بلڈنگ کے اندر، اس کے اوول آفس کے اندر تک پہنچ گیا. اور اس کو وہاں جا کر اس میٹنگ کے درمیان عورت نے لا کر، اس کی بیوی نے لا کر سامنے موسیٰ علیہ السلام کو رکھا اور کہا اس کو ہم اپنے بچے کی طرح نہ رکھ لیں. اور اس وقت بھی اللہ تعالیٰ نے کیا کہہ دیا، اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں کیا بات ڈال دی، ایک محبت ڈال دی. اس نے کچھ کہا نہیں آگے سے. اور پھر دو آپشنز تھیں. ایک اختیار یہ تھا کہ اس کو نوکر کی طرح رکھیں، عَسَىٰ أَن يَنفَعَنَا، کہ وہ ہمیں کچھ فائدہ دے، یعنی نوکر کی طرح رکھ لیتے ہیں گھر میں، بڑا ہوگا تو ہماری سروس کرے گا، یا ہم اپنے بیٹے کی طرح رکھ لیں. یہی دو آپشنز دی تھیں یوسف علیہ السلام کو. جب یوسف علیہ السلام کو عزیز گھر لے کر آیا تھا بیوی کے پاس، تو اس نے کیا کہا تھا، عَسَىٰ أَن يَنفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا، یہ الفاظ استعمال کیے تھے، یا تو ہمیں فائدہ دے گا یا اس کو ہم اپنے بیٹے کی طرح ہی رکھ لیتے ہیں، اپنی اولاد کی طرح رکھ لیتے ہیں. یوسف علیہ السلام کے قصے میں ان کو نوکر کی طرح رکھا گیا تھا، غلام کی طرح. اس قصے میں جہاں آپ کو توقع یہ تھی کہ ان کو غلام کی طرح رکھا جائے گا، کیونکہ فرعون کو تو غلامی ہی آتی ہے کرانی، ان کو بیٹے کی طرح رکھا گیا. الم نربک فینا ولیدا، بعد میں جا کر بات آئے گی، کیا ہم نے تمہیں اپنی اولاد کی طرح یہاں پر نہیں پالا پوسا بڑا کیا. تو یہاں فرعون وہ بات مان گیا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں پتہ چل گیا کہ اس کے دل میں ایک خاص محبت ہے. باقی نفرت جس سے کرتا ہے کرے، جس کو مارتا ہے مارے. موسیٰ علیہ السلام کو نہیں چھوتا. اب موسیٰ علیہ السلام واپس آئے کئی سال کے بعد، قتل کا قصہ ہو چکا، وہ تمام الزامات ہو چکے، ان کو ماننے کی اسکیم بھی نہیں چل سکی. 8-10 سال بعد موسیٰ علیہ السلام اب واپس آئے ہیں. واپس آ کے انہوں نے اس کی توہین کی ہے. پورے مصر میں فتنہ بھرا ہوا ہے، یعنی وہ پورا ملک الٹا سیدھا ہو چکا ہے. اب ان کی فرعون کی بےزتی بھی ہو چکی ہے سب کے سامنے، جب اس نے سارے وہ پوری قوم کو جمع کر اپنے جادوگروں کو لا کر، سحرہ کو لا کر ان کو شکست دینے کی کوشش کی. وہ پوری اسکیم بھی ناکام ہو گئی. یہاں تک کہ یہ کہ جن کو کہا گیا تھا کہ یہ تمہاری قوم کے اصل بچانے والے ہیں، یہ سحرہ، یہ جادوگر، ان کی بات سننا، وہ اتنے بڑے سٹیج پر جا کے انہوں نے کہہ دیا آمنا برب موسیٰ و ہارون، ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آئے ہیں. انا نطمع ان یغفر لنا ربنا خطایانا ان کنا اول المؤمنین، ہماری تو امید یہ ہے کہ ہمارا رب ہماری غلطیاں معاف کر دے گا کہ ہم پہلے ہیں جو ایمان لے آئے. یعنی وہ ایک طرح سے دعوت دے رہے ہیں پورے کراؤڈ کو کہ ہم تو پہلے ہیں، تم ہمارے ساتھ بھی پہلے ہو جاؤ یا تم دوسرے ہو جاؤ، تمہارے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے. فرعون نے ان کو دھمکی دی کہ اچھا یہ اصل میں تمہوں کی اپنی اسکیم تھی. انہ کبیرکم الذی لکبیرکم الذی علمکم السحر، یہ تو تمہارا پیچھے لیڈر یہ تھا، اس نے تمہیں جادو سکھایا ہے، یہ سب تمہارا ڈرامہ تھا، کھیل تھا یہ. فلسوف تعلمون، ابھی پتہ چل جائے گا تمہیں خوب پتہ چلے گا.
لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں الٹی طرف سے کاٹ دوں گا، یعنی سیدھا ہاتھ الٹا پاؤں، یا الٹا ہاتھ سیدھا پاؤں کاٹ دوں گا، اور تمہیں سڑک پہ لٹکا دوں گا، اصلیبنکم کیلیں ڈال کر سڑک پہ تمہیں لٹکا دوں گا سب کے سامنے، تاکہ کوئی بھی اس پر ایمان لانے کا سوچے تو اس کا یہ انجام ہو، اس کو بھی پتہ چلے۔ انہوں نے آگے سے کہہ دیا لا ضیرا انا الی ربنا منقلبون، کوئی بات نہیں، کوئی فکر کی بات نہیں، ہم نے ویسے بھی اپنے رب کی طرف ہی جانا ہے واپس۔ اب وہ اتنا بڑا چیلنج ساری قوم کے سامنے کرنے کے بعد اس کی ایک ایمرجنسی میٹنگ ہوئی۔ اصل میں اب بات یہ تھی کہ اب تو ایک طرح سے بغاوت ہونے والی ہے ملک میں، اتنے لوگوں کے سامنے پوری قوم کے بادشاہ کی ملک کی بےزتی ہو چکی ہے۔ اب تو اس پوری بغاوت کو ختم کرنے کے لیے ایک ہی راستہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنا پڑے گا، انہیں مارنا پڑے گا۔ اور اگر وہ مارنے کو ابھی بھی تیار نہ ہو، اگر فرعون ابھی بھی کہے نہیں مجھے اس سے بہت محبت ہے میں نہیں مار سکتا، تو اس کے جو جرنیل ہیں جو اس کے ارد گرد ہیں وہ کہیں گے کہ یہ تو اس سے تو ہوم لینڈ سیکیورٹی نہیں ہوگی، یہ تو سیکیورٹی میں سافٹ ہے، اس کی جگہ ہمیں کوئی ایسا چاہیے جو اصل کام کرنے کا ہے وہ کر سکے، کیونکہ اصل مسئلہ تو موسیٰ ہے، باقی کسی کو مارو نہ مارو، جادوگروں کو مارو نہ مارو، موسیٰ کو مارو گے جب تک نہیں مارو گے تب تک مسئلہ حل نہیں ہونے والا۔ اب اس کو ایک بہت مشکل فیصلہ کرنا تھا، یا تو میں اپنی طاقت کو سنبھالے رکھوں، اپنے اقتدار کو سنبھالے رکھوں، یا کیا مجھے اپنے اقتدار سے محبت ہے یا موسیٰ سے زیادہ محبت ہے۔ اب آپ خود ہی سوچ لیں اس نے کیا چنا۔ آخر کار جا کر اس نے کہا، اور اس کے جنرلوں نے اس کو کوشچن کرنا شروع کر دیا تھا، اس پر شک کرنا شروع کر دیا تھا، تذرو موسیٰ، اچھا تم واقعی ابھی بھی موسیٰ کو چھوڑ دو گے، ابھی بھی جانے دو گے؟ اب اس سے اکڑ کر اگر ایسے بات ہو رہی ہے تو اس کو پتہ چل گیا کہ اب میری اتھارٹی اس طرح نہیں چلنے والی، مجھے اقدام لینا پڑے گا۔ تو اس نے خود ہی کہہ دیا وقال فرعون ذرونی اقتل موسیٰ ولیدعو ربہ، ٹھیک ہے چھوڑ دو مجھے، میں خود ہی جا کے قتل کرتا ہوں موسیٰ کو، میں خود آرڈر دیتا ہوں موسیٰ کے قتل کا، ولیدعو ربہ، اسے اپنے رب کو بلانے دو، دعائیں کرتا رہے، اس سے مجھے کیا فرق پڑے گا، انی اخاف ان یبدل دینکم، مجھے تو اب ڈر ہے کہ وہ تمہارا دین بدل دے گا۔ دین بدلنے سے مراد صرف مذہب بدلنا نہیں ہے۔ پرانے زمانے میں اس نے اپنے آپ کو خدا مانا تھا نا، اس کی تمام قوم سے کیا توقع تھی کہ فرعون کو خدا مانو، جو خدا نہیں مانے گا اس نے صرف دین کا انکار نہیں کیا، بادشاہ کی سلطنت کا انکار کیا، غداری کی ہے۔ تو دین جس طرح ہمارے ہاں ایک ہوتا ہے آئین ہوتا ہے، الگ چیز ہے، مذہب الگ چیز ہے، آئین اور مذہب دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ فرعون کی سلطنت میں آئین اور مذہب ایک ہی چیز ہے۔ اگر آپ نے فرعون کے خدا ہونے کا انکار کیا تو آپ نے اس ملک کے آئین کا انکار کیا، اس کے قانون کا انکار کیا، آپ غدار شمار ہوں گے، آپ کو قتل کیا جائے گا۔ اگر لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام کے مذہب پر ایمان لانا شروع کر دیا، ان کی بات ماننی شروع کر دی، اب فرعون تو خدا نہیں رہا۔ اب وہ اگر خدا نہیں رہا تو اس کا آئین، اس کا جو قانون جو اس بنیاد پر بنا ہے کہ وہ خدا ہے، وہ سب ختم۔ تو اس کو تو اب ڈر ہے کہ حکومت بدل جائے گی۔ اب یہ بات سمجھیں، اب تو میں موسیٰ کو قتل کرنے کو تیار ہوں، وہ جتنا اپنے رب کو بلاتا رہے، وَلْيَدْعُ رَبَّهُ إِنِّي أَخَافُ أَن يُبَدِّلَ دِينَكُمْ، مجھے تو ڈر ہے کہ تمہارا دین بدل دے گا، یعنی تمہارا پورا قانون آئین، تمہارا پورا نظام بدل دے گا، یہاں تو بغاوت ہو جائے گی۔ أَوْ أَن يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ فَسَادٍ، یا تو یہ ہوگا کہ پوری زمین میں، یہاں پورے ملک میں فساد پھیل جائے گا، کہ اسے کہتے ہیں لالسنس، لا اینڈ آرڈر سچویشن خراب ہو جائے گی۔ اب تو یہ سیکیورٹی کا معاملہ ہے، اس کو قتل کرنا ہی پڑے گا۔ اب آگے اس دعا سے پہلے ایک بات سمجھ لیجئے کہ فرعون اور اس کی حکومت کی کیا اوصاف ہیں۔ میں ابھی کچھ مہینے پہلے میں ترکی میں تھا، استنبول میں، تو استنبول میں ایک مینار نظر آیا ہم بڑی مسجد کے پاس، اور وہ مصری مینار جو آپ نے دیکھا ہوگا اینشنٹ ایجپٹ میں، وہ بڑے بڑے مینار تھے، اس پر ان کی وہ پرانی رائٹنگ تھی مصریوں کی، اس طرح کا تھا۔ میں نے کہا انہوں نے ڈیکوریشن میں بنایا، اصلی تو نہیں ہو سکتا۔ میں قریب جا کے گیا، وہ ایکچولی اور انگلش میں کہتے ہیں اوبلسک، وہ ایک مینار ہوتا ہے جو پرانے قدیم مصر میں ان کے جو فرائض تھے وہ بنایا کرتے تھے، اور اس پر ان کی تاریخ لکھی ہوتی تھی۔ وہ یہاں استنبول میں کیا کر رہا ہے؟ وہ اصلی مصر سے لایا، وہ وہاں پر رکھا ہوا، اور اس پہ نیچے انسکرپشن لگائی ہوئی ہے، ریکارڈ لگایا ہوا ہے کہ وہ 500-600 سال پہلے رومن ایمپرر نے، یعنی رومن نے یہاں پر لا کر لگوائے، جگہ جگہ جہاں رومانی سلطنت پھیلی وہاں انہوں نے مصر کے یہ ستون لگوائے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے ذہن میں دنیا کی سب سے عظیم سلطنت فرعون کی سلطنت تھی، اور اس کی عظمت کا ان کو اتنا احساس تھا کہ ہم اس طرح کے ہونا چاہتے ہیں، ہماری حکومت ایک دن اس طرح کی ہوگی۔ تو وہ اپنے آپ کو بڑا دکھانے کے لیے
اس پرانے کھنڈروں میں، ان پرانے کھنڈروں میں سے وہ مینار نکال کے جگہ جگہ لگواتے ہیں. آپ اندازہ کیجئے کہ فرعون کا جو آرکیٹیکچر ہے، فرعون کی جو کچھ بچی ہیں عمارات جو بچی ہیں مصر میں، اس میں آپ دیکھیں گے بڑے بڑے ستون، اور ان ستونوں کی بنیاد پر آج بھی فرانس میں، یورپ میں، امریکہ میں، آسٹریلیا میں، کینیڈا میں جو کورٹ ہاؤسز ہوتے ہیں، گورنمنٹ ہاؤسز ہوتے ہیں، جو حکومتی بلڈنگز بنتی ہیں، اسی کی بنیاد پہ باہر ستون ہوتے ہیں. آپ نے دیکھا ہے کورٹ ہاؤس کے باہر بڑے بڑے ستون ہوتے ہیں، وہ فرعون کی پرانی کنسٹرکشن کی بنیاد پر بنائے جاتے ہیں. اس طرح آپ ڈالر بل پہ دیکھ لیں، ابھی تک ایجپشنز کا پیرامڈ ہے. کیوں ہے؟ اس کا کیا مقصد ہے اس کا؟ قرآن نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے. وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَى، فرعون اور موسیٰ اس طریقے کو، تمہارے اس دستور کو، تمہارے اس نظام کو جس کی مثالیں دی جاتی ہیں، اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں. وہ تو اس وقت بھی مانتے تھے کہ ہمارا دستور، ہمارا نظام اتنا عظیم ہے کہ دنیا جہاں کے لوگ ہماری مثالیں دیتے ہیں. حکومت ہو تو ایسی ہو، اقتدار ہو تو ایسا ہو، فوج ہو تو ایسی ہو. اس سے عظیم فوج کوئی نہیں، اس سے عظیم، اس سے سٹیبل، اس سے مستحکم حکومت کوئی نہیں. یہاں تک کہ اگر آپ یعنی مصری تاریخ پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہو کہ یونان سے، چین سے، جگہ جگہ سے جہاں کے رائل لوگ ہوتے تھے نا، رائل فیملیز، وہ اپنے بیٹے بیٹیوں کو اعلیٰ تعلیم کے لیے مصر بھیجتے تھے کہ ان سے سیکھیں جا کے. اس کی فوج کے بارے میں خاص قرآن نے ذکر کیا ہے، وہ فرعون ذی الاوتاد، فرعون جو خیموں والا تھا. وطد عربی میں کہتے ہیں جو وہ کیل ہوتی ہے جو خیمے کے نیچے لگتی ہے، جس سے ٹھوکا جاتا ہے خیمہ. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کی فوج ہمیشہ کسی نہ کسی مہم پر تھی، کیونکہ جب فوج اپنے بیس میں ہوتی ہے تو اس میں کوئی، یعنی وہ اپنے بلڈنگز میں ہوتے ہیں، اپنی عمارات میں ہوتے ہیں، لیکن جب وہ کسی مشن پر جاتے ہیں تو انہیں خیمے لگانے پڑتے ہیں. قرآن کو خیموں والا اس لیے بتایا گیا ہے کہ اس کی فوج ہمیشہ کہیں نہ کہیں، کسی نہ کسی جگہ پر قابو کر رہی تھی، کوئی نہ کوئی ایکسپینشن ہو رہی تھی، اور اس کی فوج ہمیشہ پھیلی جا رہی تھی. وہ فرعون ذی الاوتاد. اب فرعون دنیا کی سب سے طاقتور آرمی والا، ملٹری والا، اپنے کیپٹل میں کھڑا. اب آپ اندازہ کیجئے، آج کے اندازے سے کوئی یونائٹڈ اسٹیٹس کا پریزیڈنٹ ہے، اس نے ایشو دے دیا کہ اس کو قتل ہونا ہے، فلانے کو ایکسیکیوٹ کرنا ہے. ہی ہیز دا پاور. میرا پولیٹیکل سائنس پروفیسر تھا کالج میں، وہ کہا کرتا تھا، کیونکہ یہاں پر پریزیڈینشیل برانچ کو ایگزیکٹو برانچ کہتے ہیں نا امریکہ میں، تو اس نے کہا، پہلے دن پوچھا، وائی ڈو یو تھنک دے کال اٹ دی ایگزیکٹو برانچ، اس کو ایگزیکٹو برانچ کیوں کہتے ہیں؟ کہتا ہے بیکاز ہی ہیز دا پاور ٹو ایکسیکیوٹ پیپل. لیکن بات ٹھیک ہے، ایگزیکٹو آرڈر وہ دے سکتا ہے، از دا کمانڈر ان چیف، تو آرڈر تو وہ دے سکتا ہے. اگر کسی کو مارنے کا آرڈر دیا ہو، آپ کا اندازہ ہوگا کہ کہیں وہ غار میں چھپا ہوا ہے، کہیں ہائیڈنگ میں ہے، کیونکہ اگر وہ باہر کھلے سڑک پہ ہو تو پھر تو مارا ہی مارا گیا. اب اندازہ کیجئے موسیٰ علیہ السلام کہیں چھپے ہوئے ہیں کیا؟ فرعون نے ایگزیکٹو آرڈر دیا ہے اپنی تمام آرمیز کے ہونے کے سامنے اور تمام جنرلز کے سامنے کہ اب میں نے کل آرڈر دے دیا ہے، ایکسیکیوشن آرڈر دے دیا ہے. کس کا؟ موسیٰ علیہ السلام کا. اس نے دعا کرنی ہے تو کر لے اب. اور موسیٰ علیہ السلام کہیں صحرا میں نہیں بھاگے جیسے پہلے بھاگے تھے نا جب کم عمر میں تھے. اب تو وہ سامنے آئے ہوئے ہیں، سب کے سامنے کھل کر دعوت کر رہے ہیں، بالکل پبلک میں ہیں. اب وہ کیا اور لاکھوں کی فوج کیا؟ اب تو اگر یہ آرڈر ایشو ہو گیا ہے تو ان کے قتل ہونے میں کسی شک کی کوئی گنجائش نہیں رہتی، بالکل سرے سے نہیں رہتی. اس موقع پر موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی ہے، قال موسیٰ انی عذت بربی وربکم، میں اپنے اور تمہارے رب کی پناہ مانگتا ہوں. عذت، العیاد عربی میں کہتے ہیں درخت کے ساتھ کبھی کبھی کچھ پودے ایسے ہیں جو بالکل اس سے چمٹ جاتے ہیں، درخت سے ہٹتے نہیں ہیں، یا کبھی ہڈی پہ اگر جو گوشت اتر نہ رہا ہو، افطار میں آپ کو بہت دیر ہو گئی ہے وہ پھر بھی نہیں اتر رہا، وہ جو گوشت ہوتا ہے جو اترتا نہیں ہے ہڈی سے، اسے عوض کہتے ہیں عربی میں. اسی سے اعوذ باللہ نکلا ہے. اعوذ باللہ یعنی اللہ تعالیٰ سے کوئی اس طرح چمٹ جائے، لگ جائے، ہٹے ہی نہ، اس کو اصل میں کہتے ہیں اعوذ باللہ. وہ کہتے ہیں انی عذت بربی وربکم، میں اپنے رب اور تمہارے رب کے ساتھ اس طرح چمٹا ہوا ہوں، لگا ہوا ہوں پناہ کے لیے، حفاظت کے لیے، من کل متکبر، تمام متکبر سے جو بہت بڑا بن گیا ہے، کوئی بھی بہت بڑا بن گیا ہو، میں ان تمام سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں. یہاں ایک عظیم حقیقت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. انہوں نے ابھی بھی فرعون کے خلاف دعا نہیں کی، فرعون سے حفاظت کی دعا کی، اور فرعون کا نام لے کے دعا نہیں کی. انی عذت بربی وربکم من فرعون.
من کل متکبر، ہر کوئی جس میں تکبر آ گیا ہو، ہر کوئی جو بہت عظیم طاقت والا بن چکا ہو اور اپنی طاقت کی بنیاد پر فساد پھیلا رہا ہو، میں ہر اس شخص سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں، اللہ تعالیٰ کو پکڑے ہوئے ہوں، تھامے ہوئے ہوں، اور اسی طرح مجھے حفاظت ملے گی۔ ہم جب پناہ کا ترجمہ کرتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں ہم نے اعوذ باللہ کہہ دیا، پناہ مل گئی، اعوذت بربی و ربکم۔ اور دوسری بات یہاں مزے کی یہ ہے کہ اعوذت ماضی میں ہے، ایک تو ہوتا ہے نا افعال ہوتے ہیں حال میں، ماضی میں، مستقبل میں، یہ ماضی میں، میں نے پناہ لی ہوئی ہے پہلے سے، یہ نہیں کہ میں لیتا ہوں یا لوں گا، لی ہوئی ہے پہلے سے، میں تو لے چکا ہوں، میں تو اسی حفاظت میں ہوں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب میں چھوٹا، میں ابھی کچھ دنوں کا جو میری ولادت تھی، جب مجھے بولنا بھی نہیں آتا تھا، تب اس رب نے میری حفاظت کی ہے، مجھے ڈوبنے سے بچایا ہے، مجھے مرنے سے بچایا ہے۔ اس فرعون سے میں اب کیا ڈروں گا؟ جب مجھے قتل کرنے لگے تھے تب مجھے اس نے صحرا میں بچا لیا، اب کیا ڈروں گا اس سے میں؟ انی عذت بربی، جو کرتا ہے کرتا رہے۔ اور ویسے بھی پہلے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے جب وہ ان کو طور پر ان سے ملاقات ہوئی تھی اور بات ہوئی تھی تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کلا لا یصلون الیکما، تم تک نہیں پہنچ سکیں گے، تم تک ان کے ہاتھ نہیں پہنچیں گے۔ اور جب انہوں نے کہا تھا اخاف ان یقتلون، مجھے ڈرے یہ مار دیں گے مجھے، اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کلا نہیں، ہونا ہی نہیں ہے، فکر ہی نہ کرو، بات ہی ختم۔ اب وہ ان کو یہ ضمانت اللہ تعالیٰ کے الفاظ سے مل چکی ہے، تو وہ بہت کھل کر سب کے سامنے انی عذت بربی و ربکم، میں اپنے رب اور تم سب کے رب کی پناہ لے رہا ہوں، من کل متکبر، ہر اس تکبر کرنے والے سے۔ میں اس دعا کا ذکر خاص اس لیے کرنا چاہتا تھا کہ صرف یہ بات جو کی گئی ہے لا یؤمن بیوم الحساب، اور پھر کہا ہے متکبر لا یؤمن بیوم الحساب، جو بہت بڑا ہو، جس کے پاس بہت اقتدار آ گیا ہو، جس کو آخرت پہ یا حساب والے دن پر کوئی ایمان نہ ہو، یعنی وہ جو کرے وہ کرے اور وہ آگے سے پوچھے مجھ سے کون پوچھے گا، کون مجھے ٹوکے گا، اگر میں مار بھی دوں تو کون سا کورٹ ہے جو آ کے مجھے کچہری میں لے کے جائے گا، میں ہی تو کورٹ ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ خاص دعا ان کی زبان سے ہمیں کیوں سکھائی؟ اب دوسری بات میں پہلے شاید ذکر کر چکا ہوں، پھر کر دیتا ہوں۔ انبیاء علیہم السلام کی تمام عمر دعاؤں میں گزری ہے، کوئی ایک دن نہیں ہوگا کسی نبی کا کہ اس میں اس نے دعا نہ کی ہو، اور ہر طرح کی دعا۔ آپ ہمارے نبی کا اندازہ کر لیجئے علیہ السلام، کیونکہ ہمارے نبی کا ریکارڈ جیسا ہے ویسا کسی اور نبی کا تو ہے نہیں، اور ہمارے نبی علیہ السلام کی کتنی سینکڑوں دعائیں ہیں، ان کی ہر موقع کی دعا ہمارے ریکارڈ میں ہے۔ اندازہ کیجئے موسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، آدم علیہ السلام نے زندگی گزاری ہے، نوح علیہ السلام نے کتنی دعائیں کی ہوں گی 950 سال میں۔ قرآن اللہ کا آخری کلام، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے چن چن کر ایک دو دعائیں تمام انبیاء سے لی، یعنی ان کی پوری زندگی بھر کی دعائیں، اور ان میں سے چن کر یہ ایک دعا، یعنی اس دعا کا کوئی خاص ہی مقام ہوگا، اس کی کوئی خاص ہی اہمیت ہوگی میرے لیے، آپ کے لیے، صرف کہانی کے لیے نہیں۔ اگر مقصد صرف تاریخ بتانا ہوتا تو پھر تو بہت ساری دعائیں تھیں بتانے کو۔ مقصد یہاں ہے فیہ ذکرکم، اس میں تمہاری بات ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے خود ہی کہہ دیا اس میں تمہارا ذکر ہے، فیہ ذکرکم۔ اسی لیے جب ہم یہ باتیں پڑھتے ہیں، یہ تاریخ سمجھتے ہیں، پہلے تو تاریخ سمجھ لیجئے، اس کا پورا سیاق سمجھ لیجئے، اس کے بعد یہ ہم پر اس کا کیا اپلیکیشن ہوتی ہے، اس کو تطبیق کہتے ہیں عربی میں، ہم پر کیسے اپلائی ہوتی ہے۔ تو پھر اس کو ہمارے لیے سمجھنے کے لیے آپ کی زندگی میں، میری زندگی میں ہو سکتا ہے کوئی ایسے لوگ ہوں جن کے پاس اقتدار ہے، اور اقتدار اور خدا کا خوف نہیں ہے۔ یہ دو چیزیں ایک ساتھ ہو جائیں تو بڑا خطرناک معاملہ ہو جاتا ہے۔ کسی کے پاس آپ کے اوپر کوئی اتھارٹی ہے، کوئی کنٹرول ہے، کوئی فیملی میں سچویشن ہے، یا جاب پہ کام پہ سچویشن ہے، یا حکومتی سچویشن ہے، کوئی بھی سچویشن ہو سکتی ہے، لیکن ان تمام صورتحال میں اگر آپ کے اوپر ظلم کرنے والا کسی نے، بس اس کے ذہن میں آ گیا اس نے کسی نہ کسی طرح آپ کو نقصان پہنچانا ہے، یہاں تک تو آخری درجے کا نقصان ہے قتل کرنا، لیکن قتل کرنے سے کم بھی، اگر کوئی بھی ہو کسی قسم کا بھی تکبر کرتا ہو، کسی قسم کی بھی اس کے پاس آپ کے اوپر اتھارٹی ہو، پاور ہو، کوئی بھی ہو، اس کے لیے آپ کو اس دعا کی خاص ضرورت ہے۔ اب ہوا کیا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ؟ موسیٰ علیہ السلام کو جب اس قتل کا حکم ہوا اور فوج نکلی ان کو ڈھونڈنے اور قتل کرنے، تو اللہ تعالیٰ نے پوری قوم پر ایک آفت کے بعد دوسری آفت کے بعد تیسری آفت، اخذناہم بالسنین، کئی سالوں تک ان پر آفتیں گراتے رہے۔ طوفان آ گیا، گھر الٹ گئے، درخت گر گئے، کھیت خراب ہو گئے، لوگ مارے گئے، وہ کسے کہتے ہیں اسٹیٹ آف ایمرجنسی، نیچرل ڈیزاسٹر۔ اب ایسا ہو تو فوج کسی پر حملہ کرنے کے بجائے
اب وہ اس ایمرجنسی میں پھنس گئی، مہینے لگ گئے اس ایمرجنسی کو ٹھیک کرنے میں، معاملہ ٹھیک کرنے میں. کچھ سچویشن سٹیبلائز ہوئی، پھر قمل، جراد، ایک کے بعد دوسرا مسئلہ، طرح طرح کے کیڑے مکوڑے پھیل گئے، مرض پھیل گئے، لوگ مرنے شروع ہو گئے، دم، بارش ہو گئی، خون کی بارش ہو گئی، خون نے آ کے دریا کو خراب کر دیا، کھیت خراب ہو گئے، یعنی ان کی پوری اکانومی کلیپس ہو گئی، ایک کے بعد دوسرے کے بعد دوسرا. ونقص من الثمرات، پھر ان کے بچے، ان کے فرائنہ کے بچے مرنے شروع ہو گئے، ان کی اولاد مرنی شروع ہو گئی. اور یہ ایسا نہیں کہ کچھ دنوں تک ہوا، کچھ مہینوں تک ہوا، سالوں تک. اخذناہم بالسنین، کئی سالوں تک یہ چلتا رہا. اور یہ سب صرف موسیٰ علیہ السلام کی ایک دعا کے نتیجے میں. میں نے تو پناہ لی ہوئی ہے، میں نے پناہ. دنیا کی سب سے طاقتور قوم، دنیا کی سب سے بڑی فوج، ایک آدمی کے قتل پہ ناکام ہوئی، ایک آدمی کا قتل نہیں کر سکی، کیونکہ اس کو دعا کا سہارا تھا، اس خاص دعا کا سہارا تھا. دعا کو کبھی انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کرنا. کبھی یہ مت سمجھنا کہ اگر میں نے دعا مانگی ہے تو ویسے صورتحال تو لگتی ہے کہ ناممکن ہے، میری حفاظت کیسے ہوگی، اس نے جو میرے ساتھ کرنا ہے اس نے تو کرنا ہے. نہیں، اعوذ باللہ من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب. اگر آپ یہ دعا کر لیں آپ کو کچھ ہونے والا نہیں ہے. یہاں تک کہ اس کی ایک مثال اللہ تعالیٰ نے اس کے فوراً بعد بھی دے دی سورۃ غافر میں ہی. جب فرعون نے یہ کھل کر دعویٰ کیا کہ میں موسیٰ کو قتل کرنے کو تیار ہوں، تو موسیٰ علیہ السلام کا جو دوست تھا، جو فوج میں تھا، یکتم ایمانہ، جس نے اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا اس وقت تک، تھا تو وہ مسلمان، موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والا، لیکن اس نے کھل کر یہ بات نہیں کی تھی. آف کورس اگر کھل کر کرے گا، نہ صرف یہ کہ اس کا منصب چلا جائے گا بلکہ وہ مارا بھی جائے گا، غدار مانا جائے گا. اس میں بھی جرأت آ گئی، اگر یہ مارنے کو ہی تیار ہے تو میں کھل کر ہی بات کر دوں. یکتب ایمانہ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ وقد جاءکم بالبینات. تم کیا واقعی اس ایسے انسان کو قتل کرنے لگے ہو جس نے صرف یہ بات کی ہے کہ میرا رب اللہ ہے، اور وہ تمہارے پاس ہر طرح کے ثبوت لے کر آیا ہے، واضح ثبوت لے کر آیا ہے، اسے کیوں مارو گے تم؟ اس نے پوری پارلیمنٹ کے سامنے یہ تقریر شروع کر دی کہ ہمیں اس کو قتل نہیں کرنا، وہ صحیح کر رہا ہے، ہمیں اس کے دین کو قبول کرنا ہے. فرعون کے اپنے پارلیمنٹ ہاؤس میں یہ تقریر شروع ہو گئی، اور یہ کافی لمبی تقریر، پوری تقریر کا ٹرانسکرپٹ سورۃ غافر میں ہے. اب اس کے بعد آپ اندازہ کیجئے کیا ہونا چاہیے اس کے ساتھ. اس فوجی جب اس کی تقریر ختم ہوگی تو اس کے بعد اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا. اللہ نے ان کی تمام سکیموں کے باوجود اس کو حفاظت میں رکھا. ان کی تمام برے سیئات، برے سکیموں کے باوجود، برے پلانز کے باوجود، تدبیر کے باوجود اس کو اپنی حفاظت میں رکھا، اس شخص کو، صرف موسیٰ علیہ السلام کو نہیں. وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ، اور فرعون کو سب سے برا عذاب آ کر لے پکڑا. وہ ان کو عذاب دینے کے چکر میں اللہ نے ان پر عذاب ڈال دیا. یہاں آخری بات کرنے کی آپ سے یہ ہے کہ آپ کو کسی اور کے عذاب کی فکر ہونی نہیں چاہیے. آپ اللہ سے اپنی پناہ مانگیں. باقی جس نے کوئی غلط کیا ہے یا نہیں کیا وہ تو اللہ خود جانتا ہے، آپ سے بہتر جانتا ہے، اور اس کے انصاف میں ہمیں کوئی شک نہیں ہے. اس میں آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں. فرعون کے ساتھ یا اللہ فرعون کو ضرور، یہاں تک کہ فرعون کے خلاف جو دعا کی گئی ہے وہ بھی ہے قرآن میں. موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے خلاف بھی دعا کی ہے، آخر جا کر وہ اس وقت کی ہے جب وہ صرف یہ نہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے لگا تھا، ہر مرد عورت بچے کے قتل پر وہ تیار ہو چکا تھا، تمام کے تمام کو. اِنَّ هَؤُلَاءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ، سورۃ الشعراء میں ہے کہ یہ تو بہت ہی ہلکا پھلکا سا ایک گروہ ہے، اس کو ہم تمام کو ختم کر دیں گے، انہوں نے ہمیں بہت غصہ دلایا، ان کو ہم ختم کر دیں گے. جب وہ ایسے جسے آج کل کی ٹرمینالوجی میں کہتے ہیں کرائمز اگینسٹ ہیومینٹی، اگر کوئی اس حد تک پہنچ جائے تو اس کے خلاف دعا جائز ہے. اور پھر انہوں نے یہ واقعی دعا کی جب وہ آ کر تمام سویلینز کو، بچوں کو، عورتوں کو، مردوں کو، بوڑھوں کو، سب کو مارنے کو تیار تھا، پھر انہوں نے اس کے خلاف دعا کی ہے. لیکن اس سے پہلے ہر مرحلے انہوں نے صرف یہ کہا ہے کہ مجھے اللہ بچا لے، میں اپنے رب کی پناہ میں ہوں. انی عذت بربی ربکم ان ترجمون بھی ہے ایک اور جگہ، میں تو اپنے رب سے پناہ مانگتا ہوں کہ تم مجھے پتھراؤ کر کے نہ مار دو. ان کے ہاں شاید یہ ایکسیکیوشن آرڈر جو ہوتا تھا، کسی کو اگر ایکسیکیوٹ کرنا ہوتا تھا تو اس کو یعنی صرف یہ نہیں کہ مار دیا لیکن سب کے سامنے پتھراؤ کر کے مارنا، ایک طرح سے اس کی ایک اس کو ہیوملیٹ کرنا پوری دنیا کے سامنے. اس سے بھی انہوں نے پناہ مانگی پہلے. وَإِلَّا تُؤْمِنُونِ فَاعْتَزِلُونِ، اگر تم نے نہیں بات میری مانی تو مجھے چھوڑ دو، میرے پیچھے کیوں پڑ گئے ہو.
یہاں پر ہم نے کیا سیکھا کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں آپ نے ان کو نقصان دیا ہو نہ دیا وہ آپ کا پیچھا نہیں چھوڑتے، آپ کے پیچھے پڑے ہوتے ہیں، ان کو آپ کے نقصان سے کوئی فائدہ ہی ہے، کسی ان کے دماغ میں ہے کیا ان کو کوئی فائدہ ہے، ان کو کرنا ہی کرنا ہے جو کرنا ہے انہوں نے. ایسے لوگوں کے لیے اس دعا کی ضرورت ہوتی ہے، انی عذت بربی وربکم من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب. ان کا نام نہیں لینا، یہ نہیں کہنا یہ دعا خاص میرے چچا جی کے لیے ہے، یہ نام نہیں لینا. من کل متکبر یہ بھی سیکھا نا، فرعون کتنا واضح ہے کہ فرعون ہی ہے لیکن نام نہیں لیا، یہ بھی ہدایت کا حصہ ہے. آپ کو کیا پتا اس کے دماغ میں کیا ہے؟ آپ کو کیسے پتا کہ کبر ہے؟ کبر تو صرف اللہ جان سکتا ہے کہ وہ دل کا مرض ہے. اگر کبر ہے تو اللہ اس سے حساب لے، اگر کبر ہے تو اللہ مجھے بچا لے. من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب. اللہ ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہمیں ان دعاؤں سے اپنی زندگی میں فائدہ اٹھانے کی توفیق دے. بارک اللہ لی و لکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.